عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان مبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضا پیدا کر بدر جیسی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اندر۔ اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عالم اسلام کو یوم الفرقان، غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے۔ ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مصلحت کوشی کا، وقت گزاری کا۔ ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضا ہی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کے یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وَصُلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔
یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حرِّض المؤمنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا، اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا۔ اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا، سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ وہ سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا، سارے جا کے۔ عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا، لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے۔ یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے۔ جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا، شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے، حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی، فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھی۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا، مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔ اب وہ تو پہلے دلیر تھے کہ یہ ہم سے چھپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1000 کا لشکر، ہر آدمی کے پاس گھوڑا، ہر آدمی کے پاس تلوار، نیزہ، سارے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے اکٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدان بدر کی جانب۔ ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستہ ہی بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہیں، خود بچ گیا۔ اور جب بچ کے نکلا نا تو اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو کہ ابو سفیان کہتا میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، تکلف نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم ان کا کچھ کر کے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب نہیں واپس جانا، نکلے ہیں تو کچھ کریں گے۔ اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے، قافلہ بچا کے لے گئے، لیکن قریش بضد ہیں آنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟
نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو بے حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا بجٹ دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی، فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو آپ اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بظاہر طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا، حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے، فرمایا تو رہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں، حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا، قد میں بڑا ہے طاقت میں، کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لیں۔ چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے ہیں، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی، سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں گلے ملنے آئے، تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر، اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے، تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے بات سنی تو رو پڑے،
فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے۔ چلو یہ انداز تھا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں۔ نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں۔ ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا، گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی، بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی، روز ایک اونٹ ذبح ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا۔ ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں، تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے۔ یہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے، انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا، جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا، جو زمین خشک تھی ریتلی تھی وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے صحرا، 17 رمضان کا دن، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے ہیں؟ پکی گل لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کچھ حق ہوئے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے۔ اللہ خیر ہی کرے، ہمارے ہاں تو روز نیا بہانا آتا ہے، کہتے میں کام تے جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا، روز نیا بہانا ہے، کہتے نہیں میں تے مزدور آدمی ہوں۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار۔ اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت، جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا۔ 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہموار زمین، حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہیں صحابہ نے ڈیرے لگائے۔ اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی، زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا۔ حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے۔ زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے، زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر۔ حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا، سب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا۔ یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پانی جمع ہے وہاں ختم ہوا، اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھیں، حضور کو شہید کرنے آئے، 2 کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہیں، ہمارے حوض سے ماروں؟
हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिर हुए तो क्या हुआ, मखलूक तो है ना अल्लाह की, पीने दो, पीने दो। हमारे दरवाजा रहमत से कोई खाली जा सकता? ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला की जिसका नशा उम्र भर रहे, और पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कहा नहीं, पीने दो इन्हें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पड़ाव किया। काफिर सारी रात दंदनाते रहे, शोर करते रहे। जासूसी का एक मेयार होता था, अब तो फौजों की वर्दी होती है, पहचाने जाते हैं फौजी किस मुल्क के हैं, किस इलाके के हैं, किस जगह से इनका ताल्लुक है। उस जमाने में कोई वर्दी नहीं होती थी, हर कबीले का आदमी होता था, तो लोग घुस जाते थे, जासूसी आसान होती। आए, रात का वक्त है तो कुछ जासूस भेजे अबू जाल ने, कहा पता कर क्या हो बंदे कितने, असला कितना है, जवान कितने, बूढ़े कितने, उनका अंदाज क्या है, सारा मालूमात करके आओ। कुफर की जो मालूमात है उस पर जरा गौर करें। अब वो शख्स आया, जाके अबू जाल से कहने लगा 313 है, 6 सिरहे और 8 तलवारें, कोई खाने पीने का सामान नहीं, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, उमैर बिन अबी वकास भी है, अबू उबादा बिन जर्राह जैसे बूढ़े भी हैं, कुछ लंबा चौड़ा इंतजाम कोई नहीं। अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, जासूस वापस आए ना तो खिलखिला के हंसा, कहने लगा इस तरह करो कि जंग करने की जरूरत नहीं, इन्हें ना सुबह सबको घोड़ों की पुश्तों पे बांध के ना तो ले चलते हैं मक्के, वहां जाके देखेंगे इनका क्या करना है। इनको बांध लो घोड़ों की ऊंटों की पुश्तों पर, तो वहां जाके देखेंगे। जब ये बात की तो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी, पूरी सुन तो ले, तबसरा तूने शुरू कर दिया है। उसने कहा चल सुना पूरी। उसने कहा है 313, पर सारे सर पे कफन बांध के आए हुए हैं 313 पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं जिसको पास भी गया हूं वो मुसल्ले पे बैठा है और शहादत की दुआ मांग रहा है। मुसल्ले पे शहादत है, मतलब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई है, थोड़े पर आए मरने हैं, जान देने आए हैं, वापिस जाने का इरादा कोई नहीं किसी का भी, आए सारे हुजूर के नाम पर कुर्बान होने। अबू जाल सारी रात शराब पीता रहा, मगविया गाने गाने वाली औरतें सारी रात गाने गाती रही, और इधर अंदाज बड़ा निराला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने मशवरा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सबसे पहले तवज्जो करेंगे काफिर, हुजूर के लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त किया जाए। एक छप्पर, एक अरीश, एक झोंपड़ी पहाड़ के ऊपर बना दी गई हुजूर के लिए। मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते, कहते हैं सबसे मुश्किल काम उस झोंपड़ी की हिफाजत करना था, उस छप्पर की, अरीश की, जिसमें हुजूर थे। जब नबी पाक ने फरमाया ना मेरा पहरा कौन देगा, तो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया जरूरत ही कोई नहीं, मैं जो हाजिर हूं। तो हजरत अली फरमाया करते थे बताओ जो फिरौन के सामने खड़े हुए वो ज्यादा दलेर थे या अबू जाल के सामने जो खड़े हुए दलेर है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं पहरे पे था, काफिर शराबें पी रहे थे और नबी पाक सारी रात इबादत करते रहे, सारी रात हुजूर ने रो के गुजार दी। कहा ऐ अल्लाह, क्या लफ्जों में हुस्न है, कहा ऐ अल्लाह मेरे पास ये 313 कुल थे, मैं लेके आ गया, अगर आज ये खत्म हो गए तो बता कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा। ऐ अल्लाह ये 313 ही थे जो मैं ले आया, मेहरबानी फरमा। सारी रात दुआ होती रही, सारी रात हुजूर दुआ करते रहे। पहले हुक्म आया कि 1000 फरिश्ता भेजा है, फिर आया महबूब चल 3000 भेजे, फिर अल्लाह ने कहा महबूब मैंने 5000 भेजे। हजरत अल्लामा हजार भी कहा करते थे कि नहीं, रब करीम ने फरमाया 5000 भेजे हैं, तो महबूब ने कहा नहीं नहीं मौला इस तरह नहीं, मेरे फरिश्ते ना भेज, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। और वो अपने अंदाज में फरमाया करते थे सानू कल के विच मैदान बदर ते आपू बह रहे हैं यार किनारे ते तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। तो फिर हुक्म हुआ कुरान में इन्नी माँ को महबूब मैं भी तेरे साथ ही हूं, महबूब मैं भी तेरे, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, सारे बोलिए भाई। आज तो दिन है ना नारे लगाने का, यौमुल बदर मना रहे हैं, तो आज तो ठंडा ठंडा नारा ना लगाएं। मैंने अपील की थी कि नारा तहकीक भी लगाया करें। तो भाई ये याद रखें, समझे इस बात।
فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے اور جوک در جوک فرشتے آئے. کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے, ساری رات. تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی, تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں, اس سے تھوڑی مدد آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امت کو درس دیا, اسلحہ بھی جمع کرنا, طاقت بھی اکٹھی کرنا, صفیں بھی بنانا, اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا, لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہوگی. اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی تو جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو, جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کرتے پھرو, تو جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو, جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات, حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا. حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا, میں نے کہا محبوب بس کریں, اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی ہے. صبح رسول پاک تشریف لائے, صحیح مسلم, ابو داؤد, کتابوں کے نام یاد رہیں گے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے, ایک دن پہلے اٹھے. دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. راز مانا, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھڑی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی, فرمایا کل یہاں ابو جال مرے گا. کب مرے گا؟ یہاں مرے گا. فرمایا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی, لوگ جنگ لڑتے رہے, میں لکیریں دیکھتا رہا. اللہ کی عزت کی قسم, جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا وہیں آ کے مرا ہے, جو مرا ہے وہیں آ کے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی. حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی, فرمایا چلو بھی صفیں سیدھی کرو. کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفیں سیدھی, ہمیں کر بھی لینی چاہیے نا. حضور نے فرمایا تم صفیں سیدھی کرو, اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا. تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں, کرنے والا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے, جو اس کی شان کے لائق ہے. حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے. حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے, تو پیٹ ان کا بڑا تھا. حضور نے چھڑی رکھی, فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا, بڑا پیٹ تھا. چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے مجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو, بدلہ لے لے. کہنے لگے لائیں دے بدلہ. حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چومنے لگے. کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے. میں نے کہا جاتے جاتے بوسے لے لوں حضور, بوسے لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم. اور یہ واقعات کئی صحابہ کے, حضرت عکاشہ بن محسن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا. میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں, بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں. دو صحابی تھے, ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسیل. یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس, ابو جال کی ملاقات ہو گئی. جنگ میں جا رہے ہو, اپنے نبی کے لیے آئے ہو, مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے. ابو جال نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ, وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے. یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے, لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے, ہمیں تو یہاں کے پتہ چلا ضرورت پڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا, اب تم نہیں لڑو گے. کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا. کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا. میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت, ایک ایک فرد کی,
وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہذا ہم دو مجاہد کاٹتے ہیں، فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں لڑو گے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آمنے سامنے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا، عتبہ آیا، اس کا بھائی شیبہ آیا، یہ تین آئے۔ کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے۔ نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا، کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمارے مقابلے میں قریشی اور ہاشمی بھیجو۔ برادری کا بڑا شوق تھا نا قریشی۔ حضور نے فرمایا چلو تمہارا جدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو۔ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو۔ شیر خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا چلو ابو عبادہ بھی اٹھے، تینوں صحابی اٹھے۔ حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سنبھالنا، باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے، دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے، مارا حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا، اور جناب ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے۔ کہنے لگے سونیا یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مار آیا ہوں، غلام بچا کے لے آیا ہوں، یہ میں لے آیا ہوں آپ کی، یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ۔ اب جنگ کا نکارہ بجا، کہاں ہزار؟ ایک مرخ کہنے لگا نہیں پورا 1000 نہیں تھا، 950 تھا۔ میں کہا چل تو 900 کر لے یار، اس میں کون سی حرج والی بات ہے، پھر بھی 900 اور 300 کا کیا مقابلہ۔ اور پھر اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنگ چھڑی امیہ بن خلف بڑا مارتا تھا حضرت بلال کو، جناب بلال کے قابو ہی آ گیا، حضرت بلال کے قابو آ گئے۔ کہنے لگا معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، دوڑنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بلال جب کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے، فرمایا سب کو دینی ہے، اس ظالم کو نہیں دینی۔ پکڑ کے مارا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، پکڑ کے مارا، فرمایا مجھے بڑی سزائیں دیتا۔ اس امت کا فرعون ابو جہل نے ساری زندگی ستایا ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ، اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں، اور حسین لفظ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے، اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے، کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا، تلوار اونچی تھی اس سے، اور آئے، اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ، آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے، یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے، کہا تم کیا کرو گے؟ تو جواب وہ شاہنامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، کہنے لگے مریں گے۔ زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہے، پوچھنے کا سٹائل یہ تھا کہ تم بچے ہو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو پتہ ان کا جواب کیا ہے؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، چھوڑیں گے نہیں، جانا ضرور ہے، اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا، جانا ضرور ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا، میں نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے وہ دیکھو، کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے، بھاگے گئے، ایک نے اچھل کے تلوار ماری، دوسرے نے بھی گرایا، تیسرے نے بھی زخمی کیا۔ ابو جہل نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا تو ہلکا سا گوشت لٹک رہا تھا، اس نے پیر رکھ کے گوشت بھی جدا کر دیا اور کاٹا ابو جہل کو۔ جب نیچے گرا تو اب عبداللہ ابن مسعود آئے، دیکھا کچھ جان باقی ہے، رسی جل گئی، بال نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گلا کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نا گردن نیچے سے رکھ کے کاٹنا، گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹنا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ذرا سردار ہوں، گردنوں میں پڑی گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے، رسی جل گئی پر بال، کہنے لگا ایسا نہ ہو غلاموں میں پڑی ہو تو چودھری کی گردن لہدہ ہی نہ نظر آئے، ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن کو کاٹ ڈالا۔ میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ، دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول پہ آئے، ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے، دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، خون کس کو لگا ہے؟ جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا، میرے حبیب مسکرائے، فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، تم دونوں نے مارا ہے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا، ابو البختری، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے دشمن مر گئے، 70 کے قریب قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، 14 صحابہ صرف شہید ہوئے۔
ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے، اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے، سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے، حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا، او کافرو، او فلاں بن فلاں، او فلانے کے بیٹے فلانے، تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے، حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں۔ اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے؟ اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے؟ کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑھتا رہا ہے؟ اگر مشرک و بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے؟ غوث اعظم جیلانی نہیں سنتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ اور اگر کافر اور بے ایمان کنویں میں گرا سن سکتا ہے تو کیا آمنہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے؟ کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سنتے ہیں۔ سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے، اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے۔ اور بھائی سنو، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ یہ کہہ کے میرے رسول پاک آئے، ایک آدمی کو پہلے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دے دو، اللہ نے فتح دے دی ہے، خوشخبری دو۔ پھر حضور آئے، ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں، حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں گرفتار ہونے والے آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، جب ان کو لایا گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے، تو صحابہ کو غصہ ہی بڑا تھا، کس کس کے رسیاں باندھ دی۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی تو ذرا زور زور سے باندھتے تھے، زور زور سے، ذرا تگڑی کر کے، بڑا ستایا تم لوگوں نے، زور زور سے۔ کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا، میں مسجد میں آیا تو حضور کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا مسجد میں، تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ یہ سونے کا وقت تھا آپ کے آرام کا، تھکے ہارے آئے تھے، تو حضور نے فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند حضور وہ دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ فرمایا وہ میرے دشمن ہے پر میں تو رحمت للعالمین ہوں، ذرا ڈھیلی کر دو، سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں۔ سویرے حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ان کا کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر کا مشورہ سنو۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے، پہلے میں ان کی گردنیں کاٹوں، جو ابو بکر کے ہیں اس کو ان کی گردنیں کاٹے، جو عثمان کے ہیں علی کے ہیں ان کو دو سب کو کاٹیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو، میرا جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کروں گا، میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ ذرا تگڑا ہے، تھوڑا نرم چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں، ان پہ رحم کریں، مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمے پڑ جائیں گے، کچھ مہربانی کریں، ان پہ شفقت کریں۔ حضور نے فدیہ تعین کر دیا، فرمایا اتنے اتنے پیسے دو، جاتے جاؤ۔ کچھ نے کہا ہم غریب ہیں، فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھا دو، تمہیں چھٹی۔ کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا، فرمایا تم ویسے ہی آزاد ہو جاؤ۔ بہت ساروں پہ مہربانی کی۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے، چچا، تو نبی پاک نے فرمایا چاچا وہ لاؤ فدیہ۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا چاچا وہ جس دن تم آ رہے تھے کمرہ کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی، کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہوگی، وہ کدھر ہے؟ خیال آیا، حضرت عباس کانپنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ تو جناب عباس کہنے لگے محبوبہ وہ تو فدیہ تو میں دوں گا ہی اب، لیکن میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ اسی جنگ میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار آیا جس کا تذکرہ میں پچھلے دنوں کر چکا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ کسی جگہ بھی کوئی تکبر کا لفظ میرے نبی پاک نے بیان نہیں فرمایا، کسی جگہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑی دانائی سے لڑے، ہم بڑے دلیر تھے، ہماری صف بندی بڑی سیانی تھی، یہی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہماری۔ میری اور آپ کی زندگی میں جہاں نقص واقع ہوتا ہے نا، وہاں ہم کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں تو فضائے بدر پیدا نہیں ہوتی۔
یہ یاد رکھیں، اگر رات کو گانے سنیں گے، شراب کباب کے دور چلیں گے، تو پھر بدر کی فضا پیدا نہیں ہوگی، پھر تو کفر کی فضا پیدا ہوگی۔ اور اگر رات کو مصلے آباد رہیں گے، میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جمعے میں، صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بحری بیڑا آ رہا تھا دشمنوں کا، اسلحہ لے کے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے کم تھا، تو ایک بحری جہاز اور اسلحہ لے کے آ رہا تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین ایوبی ساری رات مسجد اقصی میں روتے رہے۔ سویرے ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے، پہلے رات کو بھی ان سے دعا کے لیے کہا، پھر سویرے صلاح الدین کہنے لگے حضور دعا کرنا، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کے اور آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ کہا کہاں غرق ہوا؟ کہنے لگے تو ساری رات روتا رہا ہے تو تیرے آنسوؤں میں ہی غرق ہو گیا ہے، تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ اب نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد خبر مل گئی واقعی ڈوب گیا ہے پانی میں۔ بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے، جب رب کی مدد تیرے آتی ہے، یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں، کسی محاذ پر بھی، اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں، وکیل مہنگا کر لیں، جج خرید لیں، پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے ہیں، جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ۔ آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے، برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے، کشمیر میں اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی خون پیتی بھی نہیں، اتنا خون بہہ گیا ہے۔ فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد اقصی یہودی کے قبضے میں ہے، مسلمان اپنی 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 اپنی، اور ظلم کی بات یہ ہے، ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے، توحید کے ٹھیکیدار بننے والے، سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسائیوں کو بلا کے کرتے ہیں، یہودیوں کو بلا کے کرتے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان کے پاس اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر قسم کا ذخیرہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو جائے۔ اللہ کی مدد جب تھی تو اسلحے کی ضرورت نہ تھی، جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کریں، فضائے بدر پیدا کریں۔ اگر حق آپ کے ساتھ ہے، اندر خلوص ہے، اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے ہیں، ذاتی اگر نام و نمود ہے، خواہشات ہیں، ذاتی آپ کے مفادات ہیں، تو پھر بڑی جلدی یہ سفر ناکامیوں کا سفر ہو جاتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کریں، رضا الہی کے لیے میدان میں نکلنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ بدر کے 14 صحابہ جو شہید ہوئے، وہ 14 صحابہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان 14 کے لوگوں کو شاید نام بھی نہ آتے ہوں، لیکن اسلامی تاریخ میں انہوں نے ایسا حسن بھرا ہے، ایسا حسن بھرا ہے کہ کافر آج بھی بدر کے نام سے کامتا ہے۔ نام نہ بنائیں دین کے معاملے میں، کام کریں، جو کام کرتا ہے اللہ اس کا نام بنا دیتا ہے۔ کام کریں، اور کبھی بھی دین کی نصرت کے لیے جب نکلیں اپنے آپ کو آگے نہ کریں، دین کو آگے رکھیں۔ بدر والوں نے دین آگے رکھا تھا، اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ جب سے نام آگے رکھنے، آج پوری امت مسلمہ میں صرف صدارت کا چکر ہے، کون ملک آگے لگے گا، کون آگے بڑھے گا۔ فضائے بدر پیدا ہو جائے گی تو دین آگے رہ جائے گا، شخصیات پیچھے ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں نظریات بچیں تو شخصیات بھی باچی جاتی ہیں، نظریہ بچانا بڑا ضروری ہے۔ پہلے خود پرہیزگار بنیں، اس لیے کہ باقیوں کے ہاں ہو سکتا ہے ہماری تقریریں اثر کریں، لیکن بچوں کے ہاں ہمارا کردار جذب ہوتا ہے تو ہمارے عمل سے فیض پاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے رویہ اس طرح کا رکھا جائے کہ وہ ہمارے کردار سے سبق، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد سے پیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں جناب بے پناہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے بعض جگہوں پہ بچوں کو، خاص شفقت بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ میٹھا ہو، ڈانٹنا کبھی کبھار ہے اور پیار ہر روز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ حسنین کریمین کو، یہ ذرا بات پر غور کرنا، حضور اپنے نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس پر توجہ کریں۔ اور حضور سونگ کر پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ میرے بچے میرے لیے پھول ہیں جنت کا۔ حضور ان کو سونگتے۔ آپ کسی خاص شے کو سونگتے ہیں، کوئی خاص ہی معطر چیز ہو تو سونگتے ہیں۔ حضور نے یہ جو ایک خاص انداز اپنی اولاد کے لیے کیا، اور ہمیں حضور نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، یہ سمجھنے کی بات کہ ان کے ساتھ اتنی دلچسپیاں کہ جس طرح ایک خوبصورت پھول کو سونگا جاتا ہے اس طرح انہیں سونگا جائے، بچوں سے پیار کیا جائے۔ کچھ مطلب والد صاحب کہتے ہیں او جی میری نہ پھر پتر تو انہیں پتہ ہے نا میری پھر طبیعت کوڑی ہے۔ اچھا جی کیوں کڑوی ہے؟ آپ مرچیں کھاتے ہیں؟
کیوں کڑوی ہے بھیا آپ کی طبیعت؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی طبیعت کسی مالدار کے سامنے تو کڑوی نہیں ہوتی، آپ کی جو فیکٹری کا آفیسر ہے اس کے سامنے، مالک کے سامنے تو آپ کبھی کڑوے نہیں ہوئے۔ یہاں کل آ جائے کوئی امیر آدمی، کوئی سیاست دان، تو آپ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو تو آپ کے چہرے پر بل نہیں آتا۔ اور بچوں کو ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت انہیں پریشان کرنا۔ اپنی اولاد کو کبھی کسی کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی۔ ان کو جب سمجھانا ہو تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں۔ تنہائی میں نصیحت کرنا میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ میری گزارش ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بچوں کے سامنے بھی نہ سمجھائیں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی مثالیں نہ دیں، فلانے کا بچہ ادھر چلا گیا، بھئی آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اگر ان کو کبھی مثال دینی پڑے تو یا حضرت اسامہ بن زید کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے تو حضرت معوذ اور معاذ کی دینا، اب کبھی مثال دینی پڑے ان کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی دینا، اور جب زیادہ کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوئے تو پھر امام حسن اور حسین کی مثال دینا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، فلانے کا بچہ دولت مند ہو گیا تو پیچھے رہ گیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کی عزت نفس ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو۔ کس کی؟ ہاں، اپنے بچوں کو اکرام دو۔ ہر وقت ایک بزرگ کے پاس لوگ اپنا بچہ دم کرانے آئے تو ماؤں کی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا، پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے، یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے، یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے، آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے، آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے۔ آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں، تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے، جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے، کہتا ہے میں ہوں اس طرح کا، مزاج اس طرح کا۔ اسے کبھی پکا نہ کریں، اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بنائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہوں یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہوں، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے۔ ان رویوں سے باہر آئیں آپ، اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے، وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے، اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی، اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی، گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو، اس سے باہر آئیں۔ او نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے، کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے۔ آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے۔ کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں جی مصروف بڑا ہوں، تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں، سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زینب کی بیٹی، نبی پاک نماز کے لیے جا رہے، کہتی میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہیں تو بچی یہاں ہے، حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے۔ اور پھر پیار بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی، شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے۔ سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا، سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، نواسوں اور نواسیوں سے پیار۔ میں نمازی ہوں جی، بچے کو لے جاؤ، میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے، حضور پانی بہا دیتے۔ فرمایا پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے، حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے۔ رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا۔ یہ اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے۔ میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، لہذا بچوں کو لے جاؤ، میں نے نماز۔ وہ تو زیادہ پاک صاف ہے؟ آپ کے اندر کچھ زیادہ رانائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے؟
رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز، قربان جائیں، یعنی بچوں کو نا مزہ آئے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے، کمائیاں کی ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں، لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے، وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے، دادی اماں سے کہتے تھے، دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینوں چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کرنے نے، تینوں وزاد دینا ضروری ہے، تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مینوں سمجھ لگتی پئی جو اتنے ہو رہا ہے نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا، اس کی لطافت نہیں گئی، اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا، وہ کروڑوں روپے تھے. اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا، جس درد سے، وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے. اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں. یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ ہمارا حسن ہے، یہ ہماری تہذیب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ازواج مطہرات کہتے ہیں دوڑ لگ گئی تھی. حفصہ کو ملے گا، میمونہ کو ملے گا، ام حبیبہ کو ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا، تو وہ انتظار بڑا حسین، بڑا خوبصورت تھا، اس میں بڑی رعنائی تھی. لیکن قربان جائیں، نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا. اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دست مبارک سے پہنایا. فرمایا کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو. تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت. بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے، ہمیں پیسوں کی حاجت ہے. ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے. 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے. تو بچے کے ساتھ کھیلنا، بچے سے او سنو یار حد ہو گئی. نسائی میں موجود ہے، سیاستہ کی روایت. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا. نہ میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا. لمبا سجدہ ہو گیا، لمبا. صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ. صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل کی تو 2 باتیں ہم نے عرض کی. حضور ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار بات، اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی. کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں، ان 2 میں سے کوئی ایک ہوگی. تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی. یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا، حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا. اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں. فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا. حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی، اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، بے مثالی ہے تیری ادائیں. فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی، تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے. آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا، آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا. ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے، حکم ہے، لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا. سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے. تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر دو، تمہارا ابا آ گیا. ابا جی آئے ہیں کہ ہٹلر آ گیا گھر میں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا. اچھا اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی. اور یہ پیار کیونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا. نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے.
یہ خادم ہے گھر میں بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے، اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور، کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا، انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے، کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا، میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی، کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ یہ کیا کر رہی ہے، تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے۔ میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے۔ کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے، کیا مطلب کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے۔ حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترش روئی، کام کے نام پر، سنوارنے کے نام پر۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو، فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو۔ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر۔ اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ، فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے، اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی انصاف کر، عدل کر، محبت میں بھی، عطا کرنے میں بھی، پیار کرنے میں بھی، نوازنے میں بھی۔ ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے، ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا، محبتوں کا بھی ہوگا، حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا، تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا، حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا، تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن، کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی، ادھر زیادہ کیوں تھی، ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی۔ اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھیں، جانیں، اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں، گنجائش پیدا کریں۔ ان کو ہماری حاجت ہے، ہماری مصروفیات نے، ہمارے کاروبار نے، ہمارے تعلقات نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ ہم وہ ساری، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں تو کس لیے سنی ہیں؟ یہ صرف شان امام حسنین نہیں ہے، یہ تعلیم امت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے امام حسن اور حسین کو، کندھوں پہ۔ اور ایک صحابی نے جب کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے تو محبوب فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے، تو دیکھ تو صحیح۔ تو یہ آپ میری بات کو سمجھے نا، کیا کوئی کمی تھی وہاں؟ فرشتے نہیں حاضر ہو جاتے 2 منٹ میں ہر خدمت کے لیے؟ صحابہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن حضور نے کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ تاکہ مجھے تجھے سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا بھی کوئی کمال ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت جب کرتے تو بڑے خوبصورت انداز میں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو حضور جب گزرتے تھے تو بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے، نبی پاک بچوں کو سلام کرتے، حضور فرماتے السلام علیکم، بچوں کو سلام کرتے اور پہل کرتے سلام لینے میں۔ آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، امید ہے بچے بھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ شکوہ کرنا کہ لو جی میں اتنا بڑا بزرگ آدمی ہوں، میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری یہ شخصیت ہے، آپ نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، یہ تو مفت کا رٹا ہے۔ حضور بچوں کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو السلام علیکم کی سمجھ آ جائے۔ یہ بچوں کو سکھائیں، انہیں یاد کرائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلام لینے میں پہل کریں، آپ ان کو سلام کہیں۔ ہاں، سکھانے کے لیے آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے سلام کہا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں دیا، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ ایک سنت ہے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے۔ حضور تشریف فرما تھے تو ایک بچہ اندر آ گیا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو گیا، تو محبوب کریم نے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹا واپس جاؤ، پہلے اجازت لو، پھر سلام لو، جب اجازت مل جائے پھر اندر آنا۔ اس لہجے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس بچے کے دل کی گہرائی تک میں سمجھتا ہوں بات اتر گئی ہوگی۔
وہ واپس گئے, انہوں نے جا کے اجازت مانگی, اجازت ملی اور سلام لے کے وہ دروازے رسول پہ حاضر ہو گئے. بچوں کے ساتھ خاص محبت, خاص دلچسپی. ایک دفعہ میں حرمین شریفین حاضر تھا, میرے بالکل سامنے اگلی صف میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے جب, تو آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو زیادہ رش ہو رہا تھا, لوگ زیادہ جمع تھے. مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے, مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے, صلی اللہ کی شہر مدینہ نظر میں ہے, طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے, طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے, تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے, دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, مجھ سا جلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے, حسن ازل فروغ ادب دیکھتا ہوں میں, حسن ازل فروغ ادب دیکھتا ہوں میں, رنگین زمان مدینہ نظر میں ہے, یا رب نواز دولت سوزو وداج سے, بوزر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے. تو ایک بزرگ تھے, تو وہ اپنے داماد سے, ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا, میں نے کان تو نہیں لگائے ہوئے تھے لیکن بزرگ غصے میں بول رہے تھے تو بول ہی اونچا رہے تھے ذرا. تو وہ کہہ رہے تھے اپنے داماد سے کہ بیٹا تو ہے تے جوائی ہیں, اب تینوں میں گل کرنا مناسب تے نہیں سمجھدا, پر یہ کہ بچے تو آپ نے میرے ذمہ لگا دیے, وہ مجھے نہ عبادت کرنے دیتے ہیں, نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں, نانا نانا کہہ کے میرے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. تو میں حاضر ہوں, لیکن تھوڑا سا نا ان کو سمجھائیں اور قائل کریں, یہاں آ کے مجھے ذرا اللہ اللہ کرنے دیں. تو وہ بچہ معذرت خانہ انداز میں اپنے سسر کو, بزرگوں کو تھوڑا سا قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں اب خیال کریں گے, ہم کہتے تو بڑا ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں, لیکن وہ آپ کے پیچھے جاتے ہیں, کریں کیا. تو اب مجھ سے نہ رہا گیا, میں نے ان سے کہا بزرگوں مناسب تو نہیں, لیکن آپ بولے اونچا ہیں تو سن سب نے لیا ہے, آپ کی ذاتی بات ہے, اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں. تو پلٹ کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب آکھو. تو میں نے ان سے کہا بڑے خوش نصیب نہیں, اس مسجد میں بیٹھ کر نواسوں کا خیال رکھنا اور ان سے پیار کرنا, یہ تو مدینے والے رسول کا طریقہ ہے. اور این سعادت بازور بازو نیست تان بخشندہ خدائے بخشند. کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بازو کی قوت سے نہیں ملتی, تبھی ملتی ہیں جب رب عطا کرتا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو نواسوں سے کھیلنا حضور کا طریقہ ہے, بعض چیزوں میں اللہ اثر رکھتا ہے. تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر میں نے انہیں آنسو پونچھتے بھی دیکھا, کہنے لگے اللہ تہاڈا بھلا کرے, لو بھائی پتر ہن تسی بھاویں آرام کرو. بعض دفعہ باتیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں, تو میں تیار تھا اگر وہ ناراض ہوں گے تو میں معذرت کروں گا, لیکن تھوڑا سا نا ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے آپ سے. مجھے بڑا مزہ آیا, مجھے پتہ نہیں اب وہ کالم نویس زندہ ہیں کہ نہیں, عبد القادر حسن ہوتے تھے, انہوں نے ایک بات لکھی تھی مجھے بڑی یاد رہ گئی, اور جس دن میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی میں رویا بھی بڑا. وہ کہنے لگے ایک دفعہ گورنر مدینہ نے نا حکم دیا تھا کہ چھوٹے بچے لوگ مسجد میں لے کے آتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو بچے قالین خراب کر دیتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں گرا دیتے ہیں. تو اس طرح کریں کہ بچوں کو منع کیا جائے, اور کم از کم مقامی لوگوں کو ضرور منع کیا جائے کہ وہ بچوں کو لے کے نہ آئے. انہوں نے لکھا تھا کہ رات ہی کو اس شخص کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی, اور نبی پاک علیہ السلام نے گورنر سے کہا تم نا اپنے قالین اٹھا کے لے جاؤ, پر میری امت کے بچوں کو میرے شہر سے دور کوئی نہ کرے, ان کو آنے دو,
یہ اپنے رسول کے پاس آئے، لے جاؤ اپنے قالین اٹھا کر اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بچوں کو کوئی آنے سے منع نہ کرے۔ کیا کہا تھا میرے امام نے حضور کے بچپن کے بارے میں؟ کہا تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ہر ادا پر ہی قربان جائیں۔ فرمایا لے جاؤ اٹھا کر کے تم اپنا سامان، لیکن کوئی بھی یہاں سے بچوں کو دور ہے، اگر ان سے ہمارا پیار ہوگا تو یہ ہماری بات بھی سمجھیں گے، لیکن اس محبت میں بھی اعتدال ہو۔ اس محبت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس محبت میں وہ کوئی نافرمانی کی بات بھی کریں تو ہم نے قبول کرنی ہے، اور اس محبت میں وہ اگر تعلیم و تربیت سے دور ہو جائیں تو اسے بھی ہم نے قبول کرنا ہے، لیکن ایسا نہ کریں کہ بالکل ماحول اس طرح کا ہو کہ ایک خوفناک منظر پیش کرے۔ ان کی تعلیم تربیت تبھی ہوگی جب ان سے ہماری محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا کرے۔